میں اپنے مہمان خصوصی اور شہر ریاض سے آئے ہوئے اپنے مہمان فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس اہم موضوع کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں. فلیتفضل مشکورا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کائنات کا رازق ایک اللہ تعالی ہے. اللہ مالک نے ہمیں پیدا کیا، اللہ مالک نے ہمیں دنیا پہ بھیجا، اللہ مالک نے ہمارے لیے اس دنیا کو سجایا. لیکن اکثریت اسی الہ سے غافل ہو گئی. اکثریت اپنے اللہ کو بھول بیٹھی. کچھ لوگ تو ایسے جنہوں نے ذات الہی کا وجود کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا اللہ نہیں ہے، زمانہ پیدا کرتا ہے، زمانہ مارتا ہے، اپنے آپ یہ دنیا چل رہی ہے. اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ سمندر کے اندر ایک کشتی رواں دواں ہے جس کے اندر ضروریات زندگی کی ہر چیز ہے، لیکن وہ کشتی اپنی منزل کی طرف بغیر ملاح کے چل رہی ہے، بغیر چپو چلانے والے کے چل رہی ہے. تو یہ بے عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سمندر ہو، اس میں ایک کشتی ہو جس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوں، لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو اور وہ اپنے آپ چل رہی ہو. کوئی ان سے پوچھے تم سمندر میں چلنے والی ایک کشتی کو بغیر ملاح کے چلتے ہوئے لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں مان سکتے، یہ زمین و آسمان کا پورا نظام ایک اللہ کے بغیر کیسے چلتا ہے، اس کو کیسے مان لیتے ہو؟ کچھ نے تو اللہ کی ذات کا انکار کیا اور کچھ اللہ کو مانے لیکن ویسے نہیں مانا جیسے اللہ مالک چاہتا ہے. کچھ لوگوں نے ہر چیز کو الہ سمجھا. انڈیا والے بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے ہندوؤں کا ایک جملہ سنا ہوگا، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر. انہوں نے ہر چیز کو خدا بنا لیا، انہوں نے ہر چیز کو نعوذ باللہ اللہ کی صورتیں سمجھ لیا. اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت سنائی کہ مالک نے کہا ہے تعالی اللہ عما یقولون، اور میرا اللہ پاک ہے، اس رب نے یہ نہیں فرمایا. وہ جھوٹی روایت کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا. اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں. عقیدہ وحدت الوجود کے نام پہ یہ کفر اسلام کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بعض جاہل صوفیوں نے عوام کے سامنے اللہ کے بارے میں یہ تصور بھی پیش کیا. اصل میں یہ تصور ہندوؤں سے لیا گیا. کہیں تو وہ گائے کے سامنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کہیں سورج کے سامنے باندھتے ہیں، کہیں دریا کے سامنے باندھتے ہیں، کہیں بن مانس کو، کہیں چوہوں کو. وہ مختلف روپ میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا الہ ہے. اللہ کی قسم یہ کفر کفار مکہ کے کفر سے بڑا ہے. شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کے قائلین بد عقیدگی میں
یہود و نصارہ اور مشرکین کے عقائد سے برے عقائد کے حامل ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں اللہ کے کلام سے کہ مالک کون ہے، مالک کی صفات کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہر صورت کے اندر اللہ ہے، ہر تصویر اللہ کا مختلف روپ ہے، یا وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھیے، اور میرے ان دلائل کے آنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک بات کو تازہ رکھنا، اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم نے ہمیں دو چیز دی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے۔ ہمارا سودا بڑا سادہ، بڑا کھرا، بڑا نرالا ہے۔ ہم جب بھی کوئی عقیدہ لیتے ہیں، عمل کا طریقہ لیتے ہیں، وہ اللہ کے کلام سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ مالک کا فرمان، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ایسی ذات ہے جو انکار کرتی ہے کائنات میں وجود پانے والے ہر معبود باطل کا، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے، آسمانوں کو اس نے تھاما ہے، زمین کے فرش کو اس نے بچھایا ہے، اس میں پہاڑ کی میخیں اللہ نے گاڑی ہے، اس میں دریاؤں کے پانی کے بہتے ہوئے یہ چشمے، یہ دریا، یہ ندییں میرے اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کی شان، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نیند اور اونگ کی کمزوریوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو الہ پکڑا گیا وہ سوتے بھی ہیں، جن کو الہ مانا گیا وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، جن کو الہ کہا گیا، جن کی عبادت کی گئی، جن کو معبود سمجھا گیا، کبھی وہ دھرتی کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی دھرتی کے نیچے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ آسمانوں کا مالک، آسمانوں کے خزانوں کا مالک، زمین کا مالک، زمین کے اندر موجود خزانوں کا مالک، ہر چیز کا مالک تنہا اللہ ہے۔ وہ تنہا ہے، وہ رب ہے، وہ یکتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب آپ سوچئے گا، جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو مانگنا کس سے چاہیے؟ سوالی کس کے آگے بننا چاہیے؟ یہ ہاتھ دراز کس کے سامنے کرنے چاہیے؟ وہ اللہ ہے، مالک ہے، ہر چیز کا مالک۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو اپنی زبان سے کبھی نہ کہنا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد۔ مدد بھی اللہ کی طرف سے، رزق بھی اللہ کی طرف سے، خزانے بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، بیماریوں سے نجات بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ کائنات فقیر ہے، کائنات منگتی ہے، کائنات سوالی ہے، سارے اللہ کے در کے محتاج ہے، اور اللہ کسی کے در کا محتاج، وہ اللہ ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ شفا لینی ہے، اولاد لینا ہے، رزق کے سوالی ہو، بیماریاں آ گئی ہیں، تکلیف اور مصیبتوں میں ہو تو مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غوث اعظم اللہ، بری کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ۔ قبروں کے اوپر مردوں کے سامنے آ کر سوالی نہ بنو کہ یہ بھی میرے اللہ کے در کے سوالی تھے۔ سب کچھ ہے تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کا تعارف سنیے۔ من ذا الذی، کون ہے جو قیامت کی گھڑی میں
اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. ابھی تو پیروں نے مولویوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, بابا جی کی پیر جی کی لڑ پکڑی بھی ہے, میں نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں, نوری ہوں, سہر وردی ہوں, بغیر وردی ہوں. بابا جی چھڑا لیں گے, پیر صاحب چھڑا لیں گے, حضرت جی چھڑا لیں گے. قرآن کہتا ہے من ذا الذی, کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے الا باذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر. قیامت کے دن کوئی دم مار سکتا؟ پیر و فقیر کی بات نہیں کرتا, شیخ و حضرت کی بات نہیں کرتا, امام و مرشد کی بات نہیں کرتا, بات کرتا ہوں جو کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے, نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, خاتون جنت فاطمہ, حسن کی ماما فاطمہ, حسین کی ماما فاطمہ, علی کی زوجہ فاطمہ, رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. پیارے حبیب کہتے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی, بیٹی بابا کے گھر سے جو لینا ہے لے کر چلی جاؤ. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, فاطمہ عمل کرنا, رب نے پکڑ لیا تو تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکے گا. وہ اللہ کی قدرت, یہ میرے مالک کا, یہ میرے رب کا, یہ میرے الہ کا تعارف ہے. وہ ایسی قدرتوں والا ہے, اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. مولویوں کے جھنجھٹ میں نہ آنا, پیروں کے جھوٹ میں نہ پھنسنا. وہ قوالی سنی ہے نا آپ نے, قوالی گاتا ہے جہنم میں تو کیا, میرا سایہ بھی نہ جائے گا, پیر جیلانی سے یہ دیکھا نہ جائے گا. وہاں انبیاء کی حالت یہ ہے, ہر نبی یہ کہیں گے نفسی نفسی, اللہ میری جان, کوئی دم نہیں مار سکے گا. سفارش وہ کریں گے جس کو کرنے کی اجازت اللہ دے گا, سفارش ان کی کریں گے جن کی سفارش سننے کے لیے اللہ راضی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ, سلسلہ چشتیہ, سلسلہ نقشبندیہ, بس پیروں نے اللہ کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے, ٹھیکے کیے ہوئے, سارے بخشے گئے. بخشنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, محمد کی سنت پہ عمل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وہ گھیرے ہوئے ہے, کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا مگر جتنا اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے, وہ بہت بلند ہے. اللہ کیا ہے؟ بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے, بہت بلند ہے. قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں میرے اللہ کا تعارف سنیے, پھر یاد کیجئے, اپنے اللہ کی صفات کو دل میں بٹھائیے, اس توحید کو سمجھیے, لوگوں کو سمجھائیے. مالک کا فرمان, اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے بچھونے کو بچھایا, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کے پانی کو اتارا, پھر زمین کی چھاتی سے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا. بارش اترتی ہے, بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں, ایک درخت کی جڑ میں جاتے ہیں, اس سے سیب پیدا ہوتا ہے, وہی پانی ہے, وہی زمین کی مٹی ہے. دوسرے کی جڑ میں وہ پانی جاتا ہے, کیلا بن جاتا ہے, تیسرے کی جڑ میں جاتا ہے, مالٹا بن جاتا ہے, چوتھے کی جڑ میں جاتا ہے, انار بن جاتا ہے.
پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، درخت کا رنگ وہی ہے، لیکن کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا، کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا۔ یہ رزق پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے انگوریوں کا رزق اتارتا ہے، نکالتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ۔ قرآن حکیم کی آیات اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اپنے پردہ سماعت کو وا کیجئے، کانوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیے، کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل تک اتاریے، اور پھر جہاں جہاں اپنے عقیدے میں خرابی نظر آئے قرآن کی آیت سے عقیدہ درست کیجئے۔ مالک کا فرمان وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اس نے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ وہ دریاؤں میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کو تمہارے بس میں کس نے کیا؟ کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں کس کے امر سے؟ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ کشتی بھور میں پھنس جائے نکالتا کون ہے؟ اللہ نہ نکالے کوئی اور نکال سکتا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں، دریا کے اندر، سمندر کی تہ میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس گرفتاری کے اندر نجات دی تو کس نے؟ اللہ نے۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ کشتی پار لگانے والا کون ہوا؟ ہمارے کیا کہتے ہیں؟ حق بہو تاک بہو یری اڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، یا حسن کشتی پار لگا دو۔ ارے آپ نہیں سمجھتے مولانا، ایک کشتی تھی وہ ڈوب گئی تھی، 12 سال تک ڈوبی رہی تھی۔ 12 سال کے بعد وہ برات والوں کو خیال آیا کہ ہم نے پیر عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف نہیں دی، انہوں نے 11ویں دی۔ پیر عبدالقادر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ پار لگا دیا، سارے زندہ تھے۔ میں سوال کرتا ہوں، جو 12 سال پانی کے اندر ڈوب کے بھی زندہ رہے، مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے؟ بندے دا پتر تے 12 گھنٹے نہیں کٹ دا۔ انسان کا بچہ تو 12 منٹوں میں مر جائے گا مچھلی کے اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر۔ پیر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی بھی کشتی پار لگائی، وہ سارے زندہ تھے، مچھلیاں تھی، مینڈک تھے، کچھوے تھے، کیا تھے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں لوگوں، یہ سارے عقیدے غلط ہیں۔ کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کشتیوں کو پار بھی صرف اللہ لگاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کفار مکہ کی ایک پارٹی بھاگتی ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس میں موجود ہے، یمن کی طرف دوڑے، کشتی بھور میں پھنسی، یا منات یا لات یا عزا کے نعرے لگائے، کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ اکرمہ کہتے ہیں جب ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہوگی، ہم نے لات کو چھوڑا، منات کو چھوڑا، عزا کو چھوڑا، ہبل کی پکار کو بند کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے محمد کے سچے رب، اگر یہاں سے نکال سکتا ہے تو صرف تو نکال سکتا ہے۔ ہم نے یا اللہ کہا، اللہم کہا، ربنا کہا، رب محمد کا واسطہ لگایا، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی پار ہو گئی۔ اکرمہ کہنے لگے جس رب نے مجھے پانی میں نجات دی ہے، میں خشکی میں اترا تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا۔ کشتیوں کو پیر پار لگا سکتے؟ کشتیوں کو سیدنا علی پار لگا سکتے؟ کشتیوں کو پیر جیلانی پار لگا سکتے؟ کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ کشتی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ ان دریاؤں میں، ان پانیوں میں، ان سمندروں میں بہنے والے جہاز، کشتیاں اللہ چلاتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، اللہ نے سورج کو بھی، چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ برابر ہی چل رہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، رات دن کو بھی اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا۔ وَآتَاكُمْ، آیت کو سننا، قرآن کی آیت، مالک کا فرمان اپنے دل میں اتارنا، مردوں سے رشتے توڑنا، زندہ رب سے رشتہ جوڑنا۔
वआताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, अल्लाह वो है, वो तुम्हें अता करता है जो तुम उससे सवाल करते हो। अल्लाह से जो मांगा जाए अल्लाह अता करता है। औलाद किसने दी है हमें? रिज़्क़ कौन देता है हमें? शिफा कौन देता है? मुसीबत में फंसे हुए की पुकार कौन सुनता है? मोहम्मद करीम की मदद बदर के मैदान में किसने की थी? सैयदना अली की मदद खैबर के मैदान में किसने की थी? यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद मछली के पेट में किसने की थी? इब्राहिम खलीलुल्लाह की मदद आग के अंगारों में किसने की थी? इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मदद किसने की थी? वो अल्लाह है। वो मालिक फरमाता है, वो रब वादा करता है, वो तुम्हें अता करता है जो तुम उससे सवाल करते हो। और सुनो, वइन तउद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, कोई अल्लाह की नेमतों को गिन सकता? ये आंखें किसने दी? ये कान किसने दिया? ये हाथ किसने दिए? ये प्यारा जिस्म किसने दिया? अल्लाह की नेमतों को कोई गिनना चाहे गिन नहीं सकता। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, जब अल्लाह की नेमतों को इंसान गिन नहीं सकता, उसका शुक्र अदा करने की बजाय जो वो अल्लाह को छोड़कर मुर्दों के सामने सजदा करता है। देखा है लोगों को या नहीं देखा? पंजाब वालों, पीर की कब्र पे मुर्गा ले जाकर कहते नहीं हो, पीर शाह जमाल कुकड़ घेनते पुत्र डेर तालाल। आवाज लगती है या नहीं? आए हैं तेरे दर पे कुछ लेके जाएंगे। या पीर जलानी शैअन लिल्लाह, बाबा जी खाली ना मोड़ना। अरे ये तो खुद फौत हो गए, जमीन के नीचे दफन हो गए, ये तेरी झोलियों को भर सकते? झोलियों को भरने वाला कौन? मालिक फरमाता है, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने की बजाय मुर्दों की ढेरियों पे गिरता है, ये इंसान काफिर भी है, जुल्म करने वाला भी है। ये मुजरिम है जो रब की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय औरों के दर पे आके गिरता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। अल्लाह का तारुफ सुनिए। अल्लाह मालिक वो है जिसने आसमान और जमीन और आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है पैदा किया। कितने दिनों में? 6 दिनों में। थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह अपने अर्श पे कायम हुआ। अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? अल्लाह हर जगह पे मौजूद? अल्लाह हर जगह पे मौजूद नहीं है। अल्लाह की जात अपने अर्श पे है। अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का कंट्रोल हर चीज पे है। काली स्याह चींटी काली स्याह रात में काले स्याह पहाड़ की जड़ में चलती है। अल्लाह अपने अर्श पे होते हुए उसको देखता भी है, उसका रिज़्क़ उसे देता भी है, उसके पांव की छाप अपने अर्श पे सुनता भी है। लेकिन खुद कहां है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पे है। किसी भाई से पूछो अल्लाह कहां है? वो जो अल्लाह हर जगह है जी, अल्लाह दिल में होता है जी। कुछ लोगों ने झूठी रिवायत बना रखी है, कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। ये झूठ है। कुरान खबर दे रहा है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अपने अर्श पे कायम हुआ। ये तो कुरान की आयत थी। मैं आपको एक दलील और भी देता हूं। दुआ मांगते हो ना? मांगते हो? हाथ उठाओ। कैसे मांगते हो? ऐसे। दुआ मांगते हुए हाथ कैसे उठते हैं? ऐसे। क्यों? इस तरह क्यों उठते हैं? क्योंकि इन खाली हाथों को भरने वाला किधर है? खाली हाथों को भरने वाला अल्लाह है। कहां है? अर्श पे है। जिसका ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह पे है, जो कहता है अल्लाह मौजूद फी कुल्ली मकान, हर जगह पे अल्लाह मौजूद है, उसको फिर दुआ करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे की बजाय ऐसे मांगना चाहिए। ऐसे सवाल करना चाहिए ना, यूं मांगना चाहिए, हाथ यूं उठाना चाहिए, अल्लाहुम्मा रब्बाना या रब। कहीं भी तो अल्लाह हो सकता है ना, हाथ यूं करे। ये खाली हाथ ऊपर की उठते हैं, ये तो अल्लाह की जात। सुभान अल्लाह। कुछ लोग आते हैं कब्र पे खड़े होके मांगते हैं। आपने देखा कब्रों पे खड़े होकर सवाली बनने वालों को?
نیچے قبر ہے بابا جی کی، وہ اس قبر پہ آ کر کھڑا ہو گیا، یا پیر جیلانی، یا بابا جی، یا حضرت جی، یا شیخ جی، پیر جی بیٹا دے دو، پیر جی رزق دے دو، پیر جی روکری دے دو، پیر جی چھوکری دے دو، پیر جی شادی کروا دو، مانگ رہا ہے پیر صاحب سے۔ مانگ کس سے رہا ہے؟ جو قبر میں پڑا ہے، پیر صاحب سے۔ ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہیں؟ مانگ رہا ہے پیر صاحب سے، یا بابا، یا ولی، یا شیخ، یا مرشد، یا امام، یا حضرت، مانگ رہا ہے یا بابا۔ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ اور بھائی جس سے مانگ رہا ہے وہ نیچے ہے، اس طرح مانگ، بابا جی دے دو، بابا جی دے دو۔ اس کی قبر پہ ہاتھ کرو نا، بابا جی نکال دو، کوئی نہیں ویکھن دیا، کر دے جڑی شے دینی کر دے، دے دے۔ تم بابا کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے تمہارا ضمیر کہتا ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا یہ بابا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ قائم ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے نہ سفارشی ہے۔ تو آج کے بعد یا علی مدد کہنا جائز؟ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا اسلام میں جائز نہیں۔ قرآن درس دے رہا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، مددگار بھی اللہ ہے۔ جب بھی آواز لگانی ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، ادرکنی یا علی نہیں، اغثنی یا علی نہیں، ادرکنی یا رسول اللہ نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، سیدنا علی نے اللہ سے مانگا، ہر ولی نے اللہ سے مانگا۔ قرآن مجھے درس دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے علاوہ قادر نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آئیے اللہ کا تعارف سنیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ اللہ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے اللہ۔ قرآن نواز لگا رہا ہے، یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوبصورت بنائی، جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلایا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اللہ نے روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل بنائے، پھر بھی تم بہت تھوڑا ہی اللہ کا احسان مانتے ہو۔ آنکھیں کس نے بنائی؟ آنکھیں کس نے بنائی؟ کس لیے؟ فلم دیکھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے؟ سوچیں، اپنے اپنے کمروں کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں، کس کس بھائی کے کمرے میں ڈش اینٹینے، انڈین فلمیں، بنگالی فلمیں، پاکستانی فلمیں ہیں، اور کس بھائی کے کمرے میں ترجمے والا قرآن شریف ہے۔ قرآن رکھا ہوا ہے ہم نے قسم اٹھانے کے لیے، قرآن رکھا ہوا ہے ہم نے کمرے میں اگر چوری ہوگی، میرے سورے آل تو کڈے، قسم رب دی میں کوئی نہیں کڈے، اور تو کڈے، ہوتی ہے لڑائی نہیں ہوتی؟ پھر فیصلہ کیسے؟ اچھا اگر تیرے 100 ریال میں نے اٹھائے ہیں تو میں قرآن پہ رکھ دیتا ہوں، تیرے ہوئے تو لے لینا ہوگا جی، ایک باری چھڑ 10 قرآن تے رکھ میں چک لاں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے حرام دیکھنے والوں، اس نعمت کا اللہ نے قیامت کے دن سوال کر لیا تو کیا جواب ملے گا؟ یہ کان کس نے دیے؟ گانے سننے کے لیے یا قرآن دین سننے کے لیے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ پاؤں کس نے دیے؟ مسجد کو چل کر آنے کے لیے یا جمعرات کو اپنے دوست؟ نویں فلم آئی ہے، VCR بھی لے آیا،
آجا سویرے جمعہ چھٹی ہے، کوئی گل نہیں، رات بہ کے فلم دیکھاں گے. یہ قدموں سے چل کے فلم دیکھنے جا رہا ہے، یہ ان قدموں سے چل کے گندگی دیکھنے جا رہا ہے. یہ قدموں کی نعمت کس نے دی ہے؟ قیامت کے دن ان ہاتھوں کا، ان کانوں کا، ان آنکھوں کا، ان قدموں کا، اس دل کا اللہ نے سوال کرنا ہے کہ اس نعمتوں کا تم نے کہاں استعمال کیا. آئیے ایک اور مقام پہ غور کرتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو، اور زمین میں بھی اسی کی مثل پیدا کیا. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا حکم اس کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہر چیز پہ قادر نہیں ہے. ہر کوئی اللہ کے در کا سوالی ہے، لیکن اللہ کو کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی. وہ پاک ہے کمزوریوں سے اور ہر چیز پہ قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو کھڑا کر رکھا ستونوں کے بغیر. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ خیمہ بنایا ہے نا، اس خیمے کے اندر ستون نظر آ رہے ہیں. یہ ستون ہٹا دو تو خیمہ گر جائے گا. یہ ستون ہٹ جائے تو خیمہ، آسمان کو ستون دیکھا ہے کوئی آپ نے؟ کوئی ہے؟ کوئی پلر کسی نے بنایا ہو؟ بن لادن کمپنی نے بڑا سارا پلر کھڑا کیا ہو، آسمان نہ گر جائے، پلر دے دو اس کے نیچے. اس آسمان کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ اللہ نے. بغیر ستونوں کے، اللہ کے امر سے، مالک کے حکم سے آسمان کھڑے ہیں. پھر ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا. مولویوں کی یہ بات جھوٹی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. یہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے. اللہ انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے. انسان کا دل اللہ کا عرش ہے نہیں. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ قائم ہے. وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى، اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پہ گشت کر رہا. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وہ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. وہ اپنے نشانات کھول کھول کر، اللہ اپنی نشانی کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ تمہیں ایک دن اللہ کی ملاقات ہونی ہے، اس بات پہ یقین ہو جائے. ہم نے یہ جہاں چھوڑنا ہے. کسی کے بابا فوت ہوئے، دادا فوت ہوئے تو یاد کر لو ہم نے بھی مرنا ہے. میرا دادا اس جہاں میں نہ رہا، بابا نہ رہا تو میں بھی رہ سکتا. ایک بات بتاؤں، اگر اس دنیا میں کسی کو مخلوق میں سے ہمیشہ کی زندگی ملتی، فاطمہ کے بابا پر موت نہ آتی. آئی یا نہیں آئی؟ مدینہ الرسول میں پیارے حبیب محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے یا نہیں؟ قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبر ہے، پیارے حبیب دفن ہوئے، اور لوگوں آمنہ کے لال اس دھرتی پہ ہمیشہ نہ رہے. اب کسی اور کا مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ جائے. جب میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، یہ جہان چھوڑنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو اللہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. اللہ کے دربار میں جا کے زندگی بھر کا جواب و کتاب حساب ہونا ہے. ذرا اپنے دل میں سوچو تو صحیح، میری عمر 35 سال 40 سال ہوگی، آج مجھے اللہ اٹھا کے میری سابقہ زندگی کا حساب لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج اگر میری سابقہ زندگی کا مجھ سے مالک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ نشانیاں، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ رزق، یہ بارش، یہ نشانی اللہ کھول رہا ہے. تمہیں یقین ہو جائے جس نے یہ جہاں بنایا ہے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. اس نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی. اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے زندگی کے اندر اپنے آپ کو سنت محمد کریم کے تابع کرو، تاکہ یہ جہاں ختم ہونے کے بعد تم اللہ کے مہمان بنو. اور اگر اس دنیا کے اندر غفلت کی نیند میں پڑے رہے، آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ، اجی اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا.
اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہہ ڈٹھا میں مولویاں دے رول لیں سائیں مولویاں دے رول لیں کون مرے گا کون اٹھے گا بابر ہے اس کو اس کے عالم دوبارہ نیس کون مرے گا متووں کا کام تو صرف ڈرانا رہتا ہے ارے بھائی کائنات میں سب نے مرنا ہے اگر کوئی موت سے پاک ہے وہ صرف ایک اللہ ہے نبی بھی فوت ہوئے انبیاء بھی فوت ہوئے رسول بھی فوت ہوئے اولیاء بھی فوت ہوئے اور میں نے اور آپ نے بھی یہ جہاں چھوڑ کے اللہ کے دربار میں آنا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور پھر تمہاری صورت بنائی کیسی بنائی اللہ نے صورت اچھی یا نہیں کتنے ناک لگے ہوئے ہیں منہ پہ 2 ہوتے تو کیسا لگتا کتنی آنکھیں ہیں 3 ہوتی تو کیسی لگتی یہ کان اللہ نے یہاں کتنے پیارے لگائے یہ کان سر پہ ہوتے تو کیسے لگتے آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ میری 2 آنکھیں لگانا 3 نہ بنانا کہا تھا آپ نے مجھے اندھا پیدا نہ کرنا کہا تھا آپ نے مجھے لنگڑا پیدا نہ کرنا کہا تھا آپ نے مجھے پاؤں سے معذور نہ کرنا کہا تھا آپ نے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ یہ ہماری بہترین صورت کس نے بنائی ہے اللہ نے تو جب اللہ نے اتنی پیاری صورت بنائی ہے تو اس رب کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے یا کفر کرنا کیا شکر کرنا واجب ہے اور شکر کرنے کا معنی کیا ہے یہ پیارا چہرہ رب نے بنایا ہے اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے اپنے اس ماتھے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے زمین پہ نہ رکھیے مومن اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو کس کے لیے وسجد واقترب سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا یہ سجدہ مومن جب بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے درگاہ پہ سجدہ جائز نہیں ہے پیر اور فقیر کو سجدہ کرنا جائز ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سجدہ کرنا جائز ڈاکٹر صاحب بھی گئے ہیں دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مرید آتے ہیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں پتر چنگے کم لگا رہو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ سجدہ حق ہے اللہ کا یہ عبادت ہے اللہ کی اگر یہ غیر اللہ کے لیے کرو گے تو شرک کی لعنت میں ملوث ہو جاؤ گے اور جو شرک کرتا ہے انہو من یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ نے رزق دیا ہے کس چیز سے عمدہ پاکیزہ چیزیں طیب چیزیں مومن پہ اللہ نے خبائث کو حرام کیا خبیث چیز کو حرام کیا ہے اور طیب چیز کو مثال دے کے سمجھاؤں فرق اور خبیث اور طیب کا فرق آپ یہاں پر بیٹھے ہو ابھی کوئی آپ کو قبضہ دے مندی دے بروسٹ دے بکرے کی ران دے تو کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے کیوں جہاں پر بیٹھے ہو یہ پاکیزہ جگہ ہے یہاں پہ کوئی پاکیزہ چیز دو گے تو کھا لو گے نا اور کوئی سگریٹ کا سوٹا دے سگریٹ کا سوٹا دو گے مولوی بیٹھے نے پرے کار کتنے مسیطے سگریٹ لائے ہیں درس ہونڈیا ہے جو یہاں مسجد میں جاتے ہیں نا سگریٹ پینے والے ان کی سگریٹ کے ڈبے کہاں ہوتے ہیں جوتی کے اندر بوٹ کے اندر ہیں اچھا طیب جگہ پہ طیب چیز کھائی جا سکتی ہے آپ نے کبھی دیکھا کوئی حمام میں گیا اور سموسوں کی پلیٹ ساتھ لے گیا حمام میں بیٹھ کے سموسے کھا رہا ہوا کبھی حمام خبیث جگہ ہے سموسے طیب ہے حمام میں سموسا حمام میں حلیب حمام میں عصیر کوئی نہیں پیتا لیکن حمام میں بیٹھتے پھر کیا کرتے ہو یا نہیں حمام خبیث جگہ ہے اور سگریٹ خبیث جگہ پہ خبیث جگہ استعمال ہوگی اور پاک جگہ پہ پاک چیز استعمال ہوگی کچھ نہیں مول صاحب بتاؤ سگریٹ کا نام ہو قرآن میں سگریٹ حرام بھائی قرآن میں ہے خبیث چیز حرام اگر سگریٹ طیب ہے اگر سگارہ طیب ہے یہ تمباکو طیب ہے تو مسجد میں پیو بیت اللہ میں پیو مسجد نبی شریف کے اندر افطاری ہوتی ہے نا سحری ہوتی ہے کھاتے پیتے ہو آپ نے کبھی کسی کو دیکھا مسجد رسول میں سگریٹ پیتے ہوئے آپ نے کبھی حمام میں دیکھا کسی کو افطاری کرتے ہوئے خبیث چیز خبیث جگہ
جگہ پہ مالک کہتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ساری صفات دل میں رکھو. آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، بارش برسانے والا، انگوریے پیدا کرنے والا، تمہاری صورتیں بنانے والا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا رب ہے، بڑی ہی برکتوں والا، جہانوں کا رب ہے. سجدے اس کے لیے، رکوع اس اللہ کے لیے، ذبح اس اللہ کے لیے، نظر اس اللہ کے لیے، نیاز اس اللہ کے لیے، مدد اس اللہ سے، سوال اس اللہ سے، رونا اس اللہ کے سامنے، جھکنا اس اللہ کے سامنے، محبت اللہ سے، خوف اللہ سے، توکل اللہ پر، بھروسے اللہ پر. کیوں؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ رب ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے. جو یہ قبر میں مردہ دفن ہو گیا، یہ رب جو قبر میں دفن ہو گیا، شیخ، مرشد، امام، حضرت، یہ رب، یہ معبود، یہ پوجنے کے قابل، یہ سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ یہ بندہ ہے، یہ فقیر ہے، وہ غنی ہے. اس اللہ پر ایمان لائیے، اس اللہ کی وحدانیت کو سمجھیے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بادلوں سے وزنی ہوتی ہیں، پانی کو اٹھائے پھرتی ہیں، پھر اللہ جہاں چاہتا ہے اس بارش کو برسا دیتا ہے. ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اندھیری کس کے حکم سے چلتی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بابا فلانا بابا انھیری چھاڑتا ہے، بڑی گرم چھاڑتا ہے، فلاں پیر اندھیری چھوڑتا ہے، فلاں بابا اندھیری. اور پھر جب اندھیری چلتی ہے پھر کیا؟ جوتی مدی مار دے، اندھیری رک جائے گی. جوتی الٹی کرتے ہو نا اندھیری چلتے ہوئے. یہ پیر کے حکم سے ہوا چل سکتی؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے. پیارے حبیب نے سجدہ کیا، بارش کے مقام پہ فجر کی نماز پڑھی اور کہا جانتے ہو تمہارے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اس کا حبیب مصطفیٰ جانے. کہا اللہ نے کہا ہے ایک بارش کے برسنے سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے. ایک مطر کی وجہ سے اصبحوا بی مؤمنن، کچھ تو مومن ہو کے صبح کرتے ہیں اور کچھ کافر ہو کے اٹھتے ہیں. صحابہ نے کہا ایک بارش کی وجہ سے مومن اور کافر؟ کہا جس نے یہ کہا یہ مطر، یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے حکم سے برسی ہے، اصبحوا بی مؤمنن، وہ تو مومن ہیں. اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلانے بابا جی نے چھوڑی ہے، فلانے پیر صاحب کی نظر پوری کی تھی، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، اللہ کی نعمت کو اللہ سے چھین کر غیر اللہ کی طرف نسبت دینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے صبح کی ہے کفر کے حال میں، ایمان کی حالت میں نہیں رہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اس کے اللہ ٹکڑے کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے قطرے لیے پھرتی ہے، اس کے اندر سے پانی برستا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ اس کو برسا دیتا ہے تو اللہ کے بندے اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کا تعارف قرآن حکیم کس انداز میں کرتا ہے، غور کیجئے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کیسا؟ کمزور. جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے کمزور تھے یا نہیں؟ کمزور تھے. اس وقت کبسا کھانے کے قابل تھے؟ مندی، مشوی، روسٹ کھا سکتے تھے؟ رونا آتا تھا؟ میرے رب نے سکھایا. ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ میرے اللہ نے ڈالی. ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے جاری کیا؟ اللہ نے جاری کیا. آپ کو چوسنا نہیں آتا تھا، چوسنا کس نے سکھایا؟ پہلے کمزور، پھر اللہ نے قوت عطا کر دی. جب بچہ دنیا میں آتا ہے، دیکھا آتے ہی روتا ہے، آتے روتا ہے نا بچہ. کیوں؟ آنو جی نہیں کرتا دنیا پہ آنے کو جی، اور جب آ جاتا ہے دنیا میں ایسا جی لگا بیٹھتا ہے. اب جانے کو دل، آپ میں جو سب سے بابا جی بوڑھے ہوں اللہ اس کو بھی لمبی عمر دے، ویسے اسے پوچھ کے دیکھو بابا مرنو جی کرتا ہے، کہتا تیرا پیو مرے میں کیوں مرا. وہ بے شک لاٹھی لے کے چلے،
وہ بے شک لاٹھی لے کے چلے، بے شک چلا نہ جائے، بالکل ہنڈیوں کا پنجر مک آ گیا ہے بابا، لیکن مرنے کو دل جیسے اپنی مرضی سے ہم دنیا میں آئے نہیں، ویسے اپنی مرضی کے بغیر ہم نے اللہ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اس دنیا سے، اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد پھر کمزوری ہے۔ قوت کے بعد کمزوری ہے یا نہیں؟ پہلے آپ چھوٹے سے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر کالی سیاہ داڑھی، کالی سیاہ مونچھے، پھر آہستہ آہستہ وہ کالی سیاہ داڑھی میں چٹے بال آنے لگ گئے۔ آتے ہیں چٹے بال یا نہیں؟ آتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو ہی دیکھتے ہیں نا سفید بال، وہ اندر جاتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہی ہوں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر 2 3 کرتے 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 کافی ساری داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ پھر جب بس نہیں چلتا نا، پھر بس نہیں چلتا، کتنے بال پھاڑے گا؟ گنجا ہو جائے، گودا ہو جائے گا۔ پھر اپنے بیٹے سے تھک ہار کے پوچھتا ہے، پتر جی ابا وہ دکان کتھے آ؟ ابا کیڑی؟ جتھوں منہ کالا کرائی دا۔ نائی کے پاس جاتے ہیں سفید داڑھی والے یا نہیں؟ نائی کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ میرا منہ کالا کر دو، کہتے ہیں نا۔ نائی کے پاس منہ کالا نہیں کرنا چاہیے۔ منہ کالا پنجابی میں سمجھتے ہو نا، منہ کالا۔ انڈیا والے بھائی آپ بھی سن لو، منہ کالا نہیں کرنا چاہیے، سفید رہنے دو۔ مہندی لگاؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہندی لگاؤ۔ جس نے کالا خضاب، کالا رنگ استعمال کیا، وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ قوت کے بعد پھر کمزوری ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ یہ ہے اللہ کا تعارف، یہ ہے اہل ایمان کا رب جو سب تعریفوں کے لائق ہے۔ سب تعریفیں کس کے لیے؟ خوبصورت پھول کو دیکھو گے، پھول کی تعریف کرو گے، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ پھول کو پیدا کرنے والے کی۔ محمد کریم بڑے خوبصورت تھے، آپ جیسا پیارا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ پیارے حبیب کو پیارا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ قرآن حکیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کا برابر بناتے ہیں۔ دوسروں کو رب کے برابر بنانے کا کیا معنی؟ جو کام خالص اللہ کے لیے، اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو اس کو اللہ کے برابر۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہے۔ کیا کہا؟ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ ہماری بسوں پہ نہیں لکھا تھا پنجاب میں، اللہ نبی وارث، اللہ نبی کی مرضی، اللہ نبی کا کرم۔ پیارے حبیب نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے کر سکتی۔ پیارے حبیب کے پیارے چچا ابو طالب، نبی نے چاہا نہ کلمہ پڑھ لے، کہا نا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ۔ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ چچا نے اقرار کیا یا نہیں؟ نہیں کیا، نہیں مانا، بلکہ کہا علی دین عبد المطلب، اپنے باپ کے دین پہ فوت ہو گیا۔ میرے نبی کو غم ہوا، قرآن حکیم کی آیات نازل ہوگی، انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے، کائنات مل کے چاہے کچھ کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں جی، آپ کہاں مانتے ہو؟ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، اس پیر صاحب کے پیچھے مرید نماز پڑھنے کے لیے آئے، فجر کی نماز تھی، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، دائیں طرف والوں کو دیکھا، ایک پیر کی نظر پڑنی تھی، سارے قرآن کے حافظ بن گئے۔ اس نے بائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر نظر پڑنی تھی، سارا قرآن ناظرہ پڑھنے والے بن گئے۔ نیچے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بھائی پیروں کی نظر سے کچھ ہوتا، محمد کریم کی نظر بھی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منت بھی کر رہے ہیں. محمد کریم چچا کے سرہانے پر بھی بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ. چچا نہیں مان رہا. ہدایت کے فیصلے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس اللہ کے برابر کسی کو نہ بنو. وہ عمل جو عبادت ہو صرف اللہ کے لیے کرو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہ پکڑو. اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ کہو. اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ کہو. داتا کون ہوتا ہے؟ دینے والا. داتا کا معنی کیا ہے؟ داتا دینے والا، فقیر لینے والا. تو داتا کون ہے؟ پیارے حبیب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادھر سے عمر آ رہے ہیں. پوچھتے ہیں ابو بکر عمر اس وقت اپنے گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے اور ابو بکر عمر کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کہا جس چیز نے تم دو کو باہر نکالا ہے اسی چیز نے محمد کو بھی باہر نکالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو داتا کون ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں نہیں تسی کتوں مانتے ہو؟ لاہور ہمارے بابا جی داتا علی حجویری کا شہر ہے. لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دی اے حد. کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے. داتا اوپر ہے، داتا عرش پہ ہے، اور باقی جو فرش میں دفن ہو گئے وہ داتا نہیں، فقیر ہے، منگتا ہے، سوالی ہے. کھاتے اللہ کا ہو، گن کسی اور کے گاتے ہو. ایک بچہ مرغی لے کے، دجاج سمجھتے ہو نا؟ مرغی سمجھتے ہو؟ بنگلہ دیش والے بھائی مرغی جانتے ہو یا صرف مچھلی جانتے ہو؟ نہیں، مرغی بھی جانتے ہو. مرغی لے کے جا رہا، وہ اس مرغی کو مار رہا ہے. بچہ مرغی کو مارتا ہے، مرغی چیختی ہے، روتی ہے. کسی نے پوچھا مرغی کو کیوں مارتے ہو؟ کہا کیوں نہیں ماروں گا، اسے اور ماروں گا، میں اس کو ذبح کر کے بوٹیے کھا جاؤں گا. کہا اس کا قصور کیا ہے؟ کہا آپ خود فیصلہ کرو. اس مرغی کا ڈبہ میں نے بنایا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کی بیٹھے میں صاف کرتا ہوں، اس کو دانا میں ڈالتا ہوں، اس کا خیال میں رکھتا ہوں، بلی سے بچا کے دروازہ کنڈی لگا کے میں رکھتا ہوں. جب انڈا دینے کا ٹائم آتا ہے مرغی پڑوسی کے گھر جا کے انڈا دے دیتی ہے. اس مرغی کو مارو گے یا نہیں؟ کھاتی کسی اور کا ہے، گاتی انڈا دیتے ہوئے کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اے بھائی تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا؟ ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا؟ ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا؟ اللہ نے. زندگی بھر نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ. سارا کچھ اللہ کا کھا رہے ہو، اور جب بات آتی ہے شکر ادا کرنے کے، بابا جی دا بڑا کرم ہے جی، ساڈے تے بابا جی دی بڑی نظر ہے. کھاتے اللہ کا ہو، گن کسی اور کا گاتے ہو. ایسے لوگوں کو پھر جنت کی خوشبو بھی مل سکتی. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اللہ اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتا ہے، نبی کہو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، میرے پاس غیب کی خبریں ہیں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اے نبی ان سے کہو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. پوری کائنات کی ولایت، پوری کائنات کی پیری، پوری کائنات کی فقیری، پوری کائنات کے مرشد اکٹھے ہو جائے، کائنات کے سارے امام مل کے محمد کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے. محمد کریم امام الانبیاء، محمد کریم امام الانبیاء، محمد کریم کائنات کی افضل ترین ہستی، محمد کریم انبیاء کے سردار، انسانیت کے سردار. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی. محمد کریم کہہ رہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. اور پیارے حبیب جب یہ اعلان فرما دیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں تو لاہور کا بابا گنج بخش کیسے بن گیا؟ کوئی اور؟ وہ انڈیا والا، لاہور والے ناراض نہ ہو جائیں، ہر باری ساڈا ہی ذکر کر دینے، میں انڈیا والا کا بھی ذکر کر لوں.
انڈیا والا قوال قوالی گاتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ انڈیا والوں بھائیو، سنی ہے قوالی یا نہیں؟ قوالی قوال گاتا ہے، کہتا ہے سارا زمانہ خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پہ پلتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے زمانہ کس کی روٹی کھاتا تھا؟ جب خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے لوگ بھوکے مرتے تھے، کہاں سے ملتی تھی؟ اجمیر والا بابا نہیں پیدا ہوا، حجویر والا بابا نہیں پیدا ہوا، بغداد کا جیلانی بابا نہیں پیدا ہوا، لوگ روٹی کھاتے تھے یا نہیں؟ کس کی؟ اللہ کی۔ داتا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، بندہ پرور اللہ ہے، کھلائے تو اللہ، بھوکا رکھے تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے نہ بھوکا مار سکتا ہے۔ پیارے حبیب سے نبی اللہ اعلان کروا رہا ہے، کہو میں گنج بخش نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اب تو ہر پیر فقیر عالم الغیب بنا ہوا ہے نا، ہر کسی کو بابا جی کو پتا ہوتا ہے، بابا جی دیکھ کے بتا دیتے ہیں اس سے کر کوڑی ہونی یا منڈا ہونا۔ ایک کو کہتا ہے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، دوسرے کا تیرے گھر میں لڑکا ہوگا، دونوں میں سے کچھ تو ہوگا نا۔ ایک گھرانہ تو پکا مرید رہا۔ پیارے نبی سے اعلان کروایا گیا، اب کہو مجھے غیب کی خبریں نہیں، میں فرشتہ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو، درود ہو۔ وہ کون ہے؟ نور من اللہ کے نور میں سے نور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے نور کے دو ٹکڑے نہیں ہیں، اللہ کے نور میں سے کوئی نکلا نہیں نکلا۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ظالموں تم نے رب کا جز بنا لیا، رب کا بیٹا بنا لیا۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کے نور میں سے کوئی پیدا ہوا؟ اللہ کے نور میں سے نور اللہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے۔ محمد کریم کون ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ سورۃ کہف ہے، آخری آیت ہے، 16واں پارہ ہے۔ نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں۔ آپ کی بیوی پیارے حبیب کی ازواج، آپ کے والدین پیارے حبیب کے والدین، آپ کی پھوپھی پیارے حبیب کی پھوپھی، آپ کے چچا پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا، آپ کی اولاد پیارے حبیب علیہ السلام کی اولاد۔ وہ انسانیت میں انسانیت کے سردار تھے، انسان تھے، بشر تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے۔ ہماری اس بات پہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ دیکھو جی وابی مولوی کنے گستاخ نے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ نبی ہم جیسے۔ بھائی مطلب بات پوری سننا۔ ایک ملنگ سے کسی نے کہا، ملنگ صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا بے وقوف پاگل، نماز نہیں پڑھتے، قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے نیڑے بھی نہ جایا کرو، کبھی نماز نہ پڑھا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا، جب نشے میں ہو۔ کہتا اتنے کو مان لینے دو، باقی بعد میں مانوں گا، ابھی اتنے کو، ہماری بات پوری سنو، پھر زبان چلاؤ، پھر بات کھولو، پھر کلام کرو۔ محمد کریم بشر ہے، سردار البشر، بشریت کے امام، لیکن اگر بات شان کی کرتے ہو، عزت کی کرتے ہو، مقام کی کرتے ہو، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ہوا کیا یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہو صلی اللہ، خسارہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو 10 نیکیوں سے نواز دے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کروں، آپ کا کفیل، آپ کا شرکے کا مدیر کہے جو مجھے صبح 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال واپس کروں گا، اس کے دفتر کے آگے سے لائن ٹوٹے گی؟ کئی تو لے کے دوبارہ بھی لائن میں لگ جائیں گے، انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے، کوشش کریں گے نا، بھلے نہ ملے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، میرا مالک فرماتا ہے میرے حبیب پہ ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نقد اللہ تمہیں 10 رحمتوں سے نواز دے گا۔ پیارے حبیب انسان ہونے کے ناطے انسان ہے، شان ہم سے سن کے جاؤ، شان کیا ہے رسول اللہ کی؟ شان یہ ہے
فرشتہ کہتا ہے یہ وہی ہے جو چلتے زمین پہ ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری سے ہوتا ہے. کہا وہی ہے. کہا ذرا تول کے تو دیکھوں. پیارے حبیب نے فرمایا ایک پلڑے میں اس نے مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں 2 کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا، اس نے 10 کو بٹھایا. محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا، 100 کو بٹھایا. محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا، 1000 کو بٹھایا. محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا. ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تولتا ہے؟ امام الانبیاء کو تولتا ہے، امام کائنات کو تولتا ہے. مقابلہ 2 10 100 1000 سے کرتا ہے. ایک پلڑے میں کائنات کو بٹھا دے، ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. شان اہل سنت سے سنو، شان اہل الحدیث سے سنو. جتنی شان محمد کی ہم مانتے ہیں کوئی اور مان سکتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیارے حبیب کہہ رہے ہیں میں نور من نور اللہ نہیں ہوں، نوری مخلوق نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، اللہ جو مجھ پہ وحی کرتا ہے میں اس وحی کی اتباع کرتا ہوں. وحی کس پہ ہوتی ہے؟ وحی کس پہ ہوتی ہے؟ نبی پہ، پیارے حبیب پہ. وحی امام صاحب پہ نہیں ہوئی، وحی بغداد والوں پہ نہیں ہوئی، کوفے اور رائمنڈ والوں پہ نہیں ہوئی، بریلی اور دیوبند والوں پہ نہیں ہوئی. وحی صرف محمد الرسول اللہ پہ ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات، فائنل بات، فائنل اتھارٹی، ایتھینٹک بات اگر کسی کی کائنات میں ہو سکتی ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں، جس میں کوئی غلط نہیں، وہ بات نہ میرے پیر کی، نہ آپ کے پیر کی، نہ میرے امام کی، نہ آپ کے امام کی، نہ میرے شیخ کی، نہ آپ کے شیخ کی، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی. اس لیے ہمارا اعلان ہے، ہم نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ قادری، نہ رضوی، نہ نوری، نہ سہر وردی، نہ وردی، نہ بغیر وردی. ہم نے ایک ہی وردی پہنی ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو سنت رسول کے مطابق ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں. ہم نے نماز پڑھنی ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین. کیوں؟ ہمارے آقا بلال کے آقا محمد نے ایسے پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی. ہم نے ایک کو امام اعظم پکڑا، ہمارے امام اعظم محمد الرسول اللہ، ہمارے قائد اعظم محمد الرسول اللہ، ہمارے رہبر اعظم محمد الرسول اللہ. ہم پوچھتے ہیں عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھتے ہیں مدینے والے کو. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہے، محمد کے علاوہ عبادت کا کسی سے طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کارساز ہے، اللہ نگہبان ہے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہاتھ اٹھاؤ جو تھک گئے ہیں. کوئی بھی نہیں تھکا؟ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کارساز ہے، نگہبان ہے. قرآن حکیم کے حوالے پہ غور کیجئے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب لوگ اکٹھے ہو گئے، کفار اکٹھے ہو گئے اہل ایمان کو مارنے کے لیے، تو کہا گیا لوگ تمہیں مارنے کے لیے آگے، ان سے ڈر جاؤ. ان کا ایمان یہ سن کر بڑھ گیا. کیوں؟ جو رات قبر میں لکھی ہے اس کو کوئی ٹال سکتا؟ کائنات مل کے مارنے کے لیے آج اگر اللہ نے وہ وقت موت کا مقرر نہیں کیا کوئی مار سکتا؟ کیا کہا اہل ایمان نے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. انہوں نے آواز لگائی اللہ ہمیں کافی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے لیے کارساز ہے. کوئی کہے تیرے کار 5 سال ہو گئے ویاہ ہوئے نو منڈا نہیں ہویا، جاؤ بابا سلطان باہو کی قبر پہ اس کی بیری کے نیچے چادر بچھاؤ. بچھاتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیر گرا تو بیٹا، پتا گرا بیٹی، تنکا گرا بولو، تنکا بھی تو گر سکتا ہے نا، پھر مخنث ہوگا. بیر سے بیٹا، پتے سے کڑی، تنکے سے کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیے کون دیتا ہے؟ مکس کر کے کون دیتا ہے؟ کسی کو کچھ نہ دے بانج کر دے تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ عبداللہ، عبد الرحمن.
ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ پیر دتا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الامام، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الحسین. سنا ہے نام یا نہیں سنا؟ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور. بیٹے بھی بیٹا دیتا اللہ ہے، نام پیر دیتا. دیا اللہ نے نام نبی بخش، دیا اللہ نے نام امام بخش، دیا اللہ نے نام پیر بخش. انا للہ. وجہ سناؤں آپ کو؟ انسانیت کی جہالت کی بنیاد پہ لوگ بیٹے کو قیمتی سمجھتے ہیں، لڑکی کو کم سمجھتے ہیں. لڑکا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ خوب خوشیاں ہوتی ہیں نا. خان صاحب کے گھر میں بیٹا ہو تو کلاشنکوف کے برسٹ مارے گا، پنجابی کے گھر میں ہو تو لوٹیاں پائے گا، میرے گھر منڈا ہویا، ٹھیک ہے. اور لڑکی ہو جائے تو کسی پڑوسی کو بھی خبر، پڑوسی حیران رہتے ہیں کہ خبر آنی تھی آ نہیں رہی. وہ پوچھو بھائی آپ کے گھر میں کچھ کڑی ہوئی سی، کڑی ہوئی سی، نہ عقیقہ، نہ خوشی، نہ لڈو، نہ مٹھائی، کوئی شے، کڑی ہوئی سی کڑی. آپ نے کبھی کسی لڑکی کا نام سنا ہے پیر دیتی؟ کسی لڑکی کا نام پیر دیتی؟ لڑکی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اللہ رکھی، اللہ بخشی، اللہ وسائی. لڑکی کمزور، اللہ نے دی. لڑکا بڑا، حسین نے دیا، علی نے دیا، حسن نے دیا، فاطمہ نے دیا، پیر نے دیا، بابا نے دیا. اتنا ظلم لوگوں. لڑکے کی نسبت رب سے توڑ کے غیر اللہ کی طرف کرتے ہو، کمزور لڑکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو. لڑکی لڑکا دینے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کے گھر میں شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، کبھی رب کے در کو نہ چھوڑنا، رب کے در کو نہ چھوڑنا، ڈھیری پہ کبھی نہ گرنا. اولاد دینے والا ایک اللہ ہے. آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ جی مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہو. جب ہم کسی پیر کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے مانگتے ہیں تو بیٹا تو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر آپ کیسے کہتے ہو پیر نہیں دیتا؟ اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں، خود نہیں دیتا. چلو یہ تو پیر ہیں، ولی اللہ ہیں، اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھو. جو ہندوؤں کے مندروں میں مورتیاں پڑی ہیں وہ تو ولی اللہ نہیں ہے نا جی، وہ تو صنم ہیں، بت ہیں، ٹھیک ہے. ہندو جب اپنے صنم کے پاس جاتا ہے تو اس کو اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پھر اس کو کون دیتا ہے؟ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. مزدور روٹی کھاتا ہے مزدوری کر کے، ڈاکو روٹی کھاتا ہے ڈاکہ مار کے، ٹھیک ہے. دونوں کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے. مزدور حلال طریقے سے، عامل حلال، ڈاکو چور سارق حرام طریقے سے. دونوں کو کھلاتا کون ہے؟ جو اللہ سے مانگے اسے بھی اولاد اللہ دیتا ہے، جو قبر سے مانگے اسے بھی کون دیتا ہے؟ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے. اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. آپ صبر کر کے رب کے در سے اپنے سر کو نہ اٹھاؤ، مل جائے گا. اور اگر آپ شیطان کے بہانوں میں آ کے درگاہوں پہ جا کر گرو گے، دے گا اب بھی اللہ. آپ کا عقیدہ برباد ہو گیا. اللہ کے در کو نہ چھوڑیے. اہل ایمان نے کہا وقالوا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. تم جو چاہتے ہو کر گزرو، ہمیں اللہ کافی ہے. ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. اللہ نہایت رحمتی والا ہے، سلامتی والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی روک سکتا؟ اللہ جو رحمت دینا چاہے کوئی روک سکتا؟ وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور اللہ اگر کسی سے روک لے اسے کوئی دے سکتا؟ اللہ دے، روک کوئی نہیں سکتا. اللہ روک لے، عطا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نہایت ہدایت دینے والا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جس کو چاہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے. اللہ ہی مشکل کشا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی کو مصیبت میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا؟ علی مشکل کشا، ولی مشکل کشا. ہم قرآن کی دلیل دیتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ہمیں مار دے ہو تسی مولوی صاحب. سیدلیہ پہ جا کر کہتے نہیں ہو قبض کشا گولی دے دو، کہتے ہو گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو مولا علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ ڈھکوسلے ہیں، ہمارے پاس ڈھکوسلے نہیں. قرآن کی آیت ہے، مالک کا فرمان ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 17 یاد کر لیجئے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ. اللہ نے اگر مصیبت ڈالی، اللہ نے اگر پریشانی ڈالی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.
اس کا مشکل کشا پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ خیر دینا چاہے تو رب کی دی ہوئے خیر کے فیصلوں کو کوئی رد کر سکتا؟ فریاد رس صرف اللہ ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے؟ یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے, تکلیف کو دور کر دیتا ہے. مصیبت میں انسان پکارتا ہے تو کس کی آواز, کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ کا. اور جب تم مالک کو پکارو, مالک پکار سنتا ہے, جواب دیتا ہے یا نہیں؟ کہتے جی بات تو ٹھیک ہے, اللہ بھی دیتا ہے, لیکن پیر صاحب بھی تو سنتے ہیں نا. اللہ کو کیرلے والا پکارے, پٹھان پکارے, پنجابی پکارے, ہندی پکارے, سندھی پکارے, گونگا پکارے, بہرا پکارے, اللہ سب کی سنتا ہے. اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ نہیں جی یہ خان صاحب, بابا صاحب, پیر صاحب, شاہ صاحب بھی سنتے ہیں. پیر صاحب پنجاب کے رہنے والے, ان کے دربار پہ تعمیل کا اللہ کرنے والا پہنچ گیا. اب وہ تعمیلی میں مانگ رہا ہے, فرض کیا مان بھی لے, پیر سنتا ہے, اس کے پلے میں تعمیل پڑے گی؟ پہلے تو جالیات سے شیخ لے کے جاؤ تو ترجمہ کر کے بابا جی کو بتائے کین کیڑے ہے. بھائی پٹھان ولی اللہ کے دربار پہ کیرلا کا بابا آ کر, کیرلا کا فقیر آ کے مانگتا ہے جو بابا جی دفن ہیں پشاور میں, ان کو پشتو کے علاوہ کوئی اور زبان؟ سوال کرنے والا کیرلا میں کر رہا ہے, ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو. یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے. وہ میرا اللہ ہے, جس زبان میں چاہو پکار لو. ارے تمہاری زبان نہیں ہے, دل میں جو خیالات آتے ہیں آنے سے پہلے میرے رب کو پتا ہوتا ہے. اس اللہ کا شریک نہ بناؤ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے پریشان حال پکارے, اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے, مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. تم اللہ کو چھوڑ کے کس کے در پہ گرے ہوئے ہو؟ وہ اللہ تنہا و یکتا ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑیں گے, ساری باتیں سنیں گے. مولوی صاحب نے گلاں تے ٹھیک کی تھیاں, پر باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن دادا ابو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے. مانتے ساری ہیں, تسلیم کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا. اللہ ہی گنج بخش خزانے عطا کرنے والا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو خزانوں کو بخشنے والا کون؟ گنج بخش کون؟ اللہ ہے. کوئی پیر و فقیر اور بابا نہیں, اللہ ہی داتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے, بیٹے دے, بیٹیاں دے, بیٹے دے, ملا جلا کر دے, کچھ بھی نہ دے. یہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے. اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ غریب نواز ہے. اللہ کون ہے؟ غریب نواز ہے. انڈیا میں غریب نواز نہیں ہے. انڈیا میں پیر گیسو دراز بندہ نواز نہیں ہے. وہ فقیر ہے, پیر فقیر ہے, حضرت فقیر ہے, ولی فقیر ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. سنیے قرآن حکیم کی آیات کو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, نہیں. ایز اے ہول میرے اللہ نے سب سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الناس, اے انسانیت, انتم الفقراء. پیر فقیر, حضرت فقیر, مرشد فقیر, بڑا فقیر, امام فقیر, سوالی فقیر, سارے فقیر ہو. کس کے؟ اجمیر والے کے, بغداد والے کے, شاہ جیلاں کے فقیر ہو. قرآن وہ بھی مسئلہ حل کرتا ہے. انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے فقیر ہو, تم سب اللہ کے منگتے ہو, تم سب اللہ کے سوالی ہو, تم سب اللہ کے در کے گدا ہو. اللہ کے در کے, اللہ کے در کے منگتے اور سوالی. واللہ هو الغنی الحمید. پھر وہ اللہ ہے, بڑا بے نیاز ہے, تعریفوں کا مستحق ہے.
عطا کرنے. ہر کسی کو مانگ کے دینا پڑتا ہے, اللہ کو کسی سے مانگ کے دینا. بابا جس کو غریب نواز معین الدین صاحب کہا گیا ہے, اس کے دربار پہ کہتی اتنی بڑی دیگ پکتی ہے, وہ دیگ کبھی ختم نہیں ہوتی. بھائی وہ دیگ چلتی کس کے چندے سے ہے؟ وہ دیگ چلتی مریدوں کے چندے سے ہے. اور مالک فرماتا ہے انسان اور جن اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مجھے پکارنا شروع کر دیں, جو مانگے میں عطا کر دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو. سوئی تو سمندر سے ایک قطرہ کم کرے گی. اللہ کائنات کی تمناؤں کو پورا بھی کر دے تو رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی, وہ غریب نواز ہے, وہ بندہ نواز ہے, وہ بندہ پرور ہے. اس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اس نے آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع کر رکھا ہے, ہر اپنے مقررہ وقت پہ چلتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ, یہ تمہارا اللہ ہے. لَهُ الْمُلْكُ, ساری بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ, تم اس اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارتے ہو, پیر کو, بابے کو, حضرت کو, شیخ کو, مرشد کو, امام کو, نبی کو, ولی کو, علی کو, جس کو چاہے پکار لو. قرآن اوپن چیلنج کر رہا ہے. والذین تدعون من دونہ, تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو, ما یملکون من قطمیر, وہ کھجور کی گٹھلی پہ ایک جھلی, ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے, اس کے مالک بھی کھجور کی گٹھلی پہ ہونے والے دھاگے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو کوئی اور مختار کل کیسے ہو سکتا ہے؟ مختار کل ایک اللہ ہے. ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. آسمان اور زمین میں جتنے چوپائے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. سجدے کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے. آج لال شاہ کے دربار پہ سجدہ ہو رہا ہے, پیروں کی قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے, حضرت اور شیخ کو سجدہ ہو رہا ہے, نام نہاد ڈاکٹر پروفیسروں کو سجدہ ہو رہا ہے. لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں, پیر صاحب بیٹھے میں 1 بائی 1 آتے ہیں اور اس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ انسان کا ماتھا اگر جھکتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والے کے سامنے جھکتا ہے. مومن کی گردن کٹ سکتی ہے, غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی. پیارے حبیب نے فرمایا تھا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت, تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے, اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے, اللہ ہمیں دین مصطفیٰ کا مددگار بنائے, اللہ ہمیں دین مصطفیٰ پہ چلنے والا بنائے, دین مصطفیٰ کو پھیلانے والا بنائے. اللہ اے اللہ ان کی مدد فرما جو دین محمد کی مدد کرتے ہیں, اور ہمیں اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما. اللہ ان پہ اپنا عذاب برسا, اپنے غضب کا, اپنی لعنت کا کوڑا برسا جو دین مصطفیٰ کے دشمن ہے, اور ہمیں ان میں شامل نہ فرما. اللہ سوریہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما, اللہ سوریہ کے اہل سنت کی مدد فرما. اللہ رافضہ کو قتل کر انہوں نے اہل سنت کے بچوں کو شہید کیا ہے, اہل سنت کی عورتوں کو شہید کیا ہے, تیرے نبی کی سنت سے محبت کرنے والوں کو مارا ہے. اللہ تو ان کو ایسے مار جیسے تو نے فرعون کو مارا, جیسے تو نے قوم نوح کو مارا, جیسے تو نے قوم لوط کو مارا. اے اللہ ایمان والوں کی مدد فرما, زندہ رکھنا, ایمان پہ رکھنا, توحید پہ رکھنا. اے اللہ ہماری گناہگار آنکھوں نے تیرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مکھڑے کا اس دنیا کی زندگی میں تو دیدار نہیں کیا, ان کی صحبت نصیب نہیں ہوئی. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا. اللہ جنت الفردوس میں جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا. اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.